زنا کا خوف ہو تو نکاح کا حکم، جب نکاح کی سخت ضرورت ہو اور گناہ کا خطرہ بھی ہو بلکہ گناہ ہو بھی رہے ہوں تو نکاح کیسے کریں؟ اچھا، یہ خاتون نے سوال پوچھا ہے. یہ پوچھتی ہیں میری عمر 21 سال ہے، مجھے ایک لڑکا پسند ہے، اس کی عمر بھی 21 سال ہے، ہم دونوں پڑھ رہے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں. ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا، وہ شادی کے لیے راضی بھی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد شادی کر لو، یعنی 2-3 سال کا انتظار کرنا ہوگا. ہم نے سوچا ہے کہ خود ہی نکاح کر لیتے ہیں، یعنی نے سوچا کہ اخپل طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں، لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ میں نام نہیں، انہوں نے تو اپنا نام بھی لکھ دیا. تو ایسا جو سیکرٹ قسم کے سوالات ہوتے ہیں اس میں کم از کم نام نہیں لکھنا چاہیے. تو چھپ کے نکاح کریں گے بھی تو پکڑے جائیں گے پھر ایسی صورت میں. خیر، یہ جو ضرورت ہے نا صرف ان لڑکی کو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ والدین کو ایجوکیشن میں بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں. لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجز ہوتے ہیں، اس وقت بڑے جذبات ہوتے ہیں، عشق معاشقے کی یہ عمریں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں، سیکشول ڈیزائر جو ہے اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. تو یا تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پھر گھر میں بند کر دو، بھائی آپ گھر میں کوئی ہوم اسکولنگ کا انتظام کرو. اور اگر آپ نے اس کو بھیج دیا اسکول کالج میں اور کو ایجوکیشن سسٹم میں، اور وہ دن رات لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر بھی بہت زیادہ ہے، پھر یہ کہنا کہ بیٹی میری مرضی سے شادی کرے یا جب میں کہوں اس وقت شادی کرے، یہ میرا خیال ہے حماقت اور بیوقوفی کی باتیں، انتہائی فضول قسم کی. اگر آپ ان کو نکاح سے روکیں گے تو وہ زنا کریں گے اور آپ بھی اس میں گناہ گار ہوں گے. میں والدین سے خطاب کر رہا ہوں. تو اس لیے جب بچی کو آپ نے کو ایجوکیشن میں بھیج دیا ہے اور وہ بیٹھ رہی ہے لڑکوں کے ساتھ، تو پھر وہ جہاں کہہ رہی ہے آپ اس کی فوراً شادی کر دیں. ہاں، بالکل ہی کوئی الٹ پٹانگ قسم کا لڑکا ہو، بالکل ہی آپ کے خاندان سے میچ نہ کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر وہ جہاں کہہ رہی ہے آپ شادی کریں. پھر یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری پرمپرا کے خلاف ہے اور ہماری خاندانی رسومات کے خلاف ہے. اللہ نہ کرے کل وہ گھر سے بھاگ گئی، کل وہ زنا میں مبتلا ہوئی، تو یہ ساری چیزوں میں آپ جو ہے نا الزام آپ کے اوپر آئے گا. تو بہت تیزی سے کلچر چینج ہو چکا ہے. آج کل والدین وہ پرانے زمانے کے حساب سے سوچ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جدید تقاضے کیا ہیں. تو اس لیے میں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ آپ پہلی کوشش تو یہ کریں، اپنی پڑھائی کو فوکس کریں، آپ بد نظری نہ کریں، ایک دوسرے کو مت دیکھیں، ایک دوسرے سے تعلق قائم مت کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، عشق معاشقہ ہو گیا ہے، تو پھر نکاح ہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کو نکاح سے روکا جائے گا یہ زنا کی طرف جائیں گے. اور ویسے بھی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جسے زنا کا خطرہ ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے، اگر اس میں استطاعت ہو. استطاعت کا مطلب اس کو رشتہ مل جائے، اور جو ہے وہ ایسا رشتہ مل جائے جو اس کی اس حیثیت کے باوجود اس سے نکاح پہ آمادہ ہو. تو اس لیے یہ تو پھر ایسی صورت میں تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو رشتہ ہی نہیں مل رہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی، کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو. لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ایک ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے.
ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے والدین کو منائیں حتی الامکان، اور نہیں مانتے تو پھر آپ برائی سے بچیں اور کورٹ میرج کر لیں. آپ کے لیے جائز ہے انشاءاللہ. یا گواہوں جو ہے کم از کم 2 گواہ ہوں جن کی موجودگی میں نکاح ضروری ہے. گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں سے ہر ایک سے میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا نکاح کریں. نہیں کرتے تو برائی سے بچیں، کیونکہ بہت تیزی سے برائی پھیل رہی ہے. والدین کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، بہت سے والدین کو نہیں پتہ، اور یہ سب تباہ ہو جائے گا، پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہت سے علماء ہیں جو یقیناً ہم سے زیادہ تقوی والے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے دل میں آخرت کا خوف ہے، لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یعنی ماحول جا کس طرف رہا ہے. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، میڈیا میں جو ہے نا وہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. شہوت کو بھڑکانے والے، خواہشات کو بھڑکانے والے تمام عناصر موجود ہیں، لیکن حلال ذریعے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے نکاح کو. والدین کو سمجھائیں، منائیں. والدین کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرنا بہت بری حرکت ہے، لیکن والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. وہ پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ نکاح کر لیں. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ویسے بھی جب نکاح کرنا واجب ہے ایسی کنڈیشن میں، تو پھر واجب اور معاملات میں تو پھر پہلے اللہ کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے آپ مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے. اس مخلوق میں پیرنٹس بھی داخل ہیں، والدین بھی داخل ہیں. تو یہ ایسی صورت میں آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ میری ترغیب ہے، اور میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے، میں اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، جب کوئی لڑکی اپنے یعنی کسی بھی بوائے فرینڈ سے نکاح کرتی ہے اور خاندان اس میں اگر انوالو نہیں ہوتا، تو اس بات کا پورا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی وائف یعنی بننے والی وائف کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو مرد کے لیے پھر اس بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی. لیکن جب اس طرح سے معاشرہ روک رہا ہے اور آپ چھپ کے نکاح کر رہے ہیں، مجبوری میں کر رہے ہیں آپ چھپ کے نکاح، لیکن اس مجبوری میں بعض دفعہ شوہر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. عورت تو بیچاری لڑکی تو آ جاتی ہے میاں کے پاس، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنی جب خواہش پوری کر لیتا ہے، دل بھر جاتا ہے اس کا، وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس کے لیے اس لڑکی کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ خاندان کو تو پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے. تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ میری اس تقریر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے لگیں اور ان کو چھپ چھپ کے نکاحوں کی ترغیب دینے لگیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بس وہ استعمال کر کے، جیسے ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے.
تو ارینج میرج میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پورے حقوق ملتے ہیں, اور چھپ چھپا کے نکاح میں لڑکا اگر سمجھدار ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, تو وہ تو پھر ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی کے لیے لڑتا ہے. لیکن اگر وہ شہوت پرست آدمی ہے اور وہ نالائق ہے, تو وہ پھر مزے اڑانے کے بعد, اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں ایسے کھل کے زبان استعمال کر رہا ہوں, لیکن ہوتا پھر یہی ہے کہ وہ جو ہے نا, جب اس کی ٹھڑک پوری ہو جائے گی اور اپنی خواہش پوری ہو جائے گی, تو وہ چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر لڑکیاں بیچاری رلتی ہیں. تو اس لیے میرے پاس کوئی ایسا نکاح اگر آتا ہے پڑھوانے کے لیے, تو پہلی بات تو میں کوشش کرتا ہوں میں نہ پڑھاؤں ایسا نکاح, کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ لڑکا کس ڈیزائن کا آدمی ہے, یہ رکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. لیکن اگر کوئی میچور لڑکا آتا ہے, جیسے 40 سال زیادہ ہے, یا لڑکی کی عمر بھی 35-40 سال تک ہے, میچور خاتون ہے, تو میں اس کو بہت اچھی طرح اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس لڑکے کو اچھی طرح پرکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو اس لیے اس کے سائیڈ افیکٹ بھی سامنے رہنے چاہیے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے.